بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو افغانستان گزشتہ 40 برس سے بدامنی کا شکار ہے، لیکن حالیہ لڑائی کا آغاز 19 برس پہلے 9/11 کے فوراً بعد ہوا، جب امریکہ پوری طاقت سے افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ اس وقت سے جاری جنگ کے 3 بنیادی فریق ہیں، لیکن ایک چوتھا فریق تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ پہلا فریق افغان حکومت ہے۔ حکومت کے پاس 3 لاکھ کے قریب فوج اور پولیس ہے۔ دوسرا فریق طالبان ہے، جن کی تعداد 60,000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل ہے، جبکہ تیسرا فریق امریکہ اور اتحادی ہیں، جن کے پاس 24,000 سے زائد ویل ٹرینڈ آرمی ہے۔ اتحادی ممالک کی مشترکہ فورس کو ISF کہتے ہیں۔ چوتھا فریق جو تیزی سے سر اٹھا رہا ہے وہ داعش کا افغان گروپ خراسان ہے۔ اس گروہ کے پاس 5,000 کے قریب جنگجو ہیں۔ اصل میں امریکہ جو کام بھی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ امریکہ میں بسنے والا ہر شہری وہی سوچتا ہے جو ان کی حکومت چاہتی ہے۔ حکومت کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ میڈیا نے جس طرح امریکیوں کے ذہنوں، دلوں اور آنکھوں کو کنٹرول کر رکھا ہے، اس کی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی اپنی حکومت کے موت اور کھانے کی ترسیل کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئے۔ امریکہ بہادر کے کردار کا ایک اور پہلو ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے افغانیوں کو موت اور کھانا ایک ساتھ پیش کیا۔ آسمان پر اڑنے والے امریکی جنگی جہاز جہاں پر ایک طرف بم گرا رہے تھے تو وہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ڈبے بھی گرائے جا رہے تھے۔ کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کی عزت بن گئی؟ اس کی رحم دلی پر واہ واہ ہونے لگی۔ اگر اس طرح عزت بنتی ہو یا نہ ختم ہوتی ہو تو پھر یقیناً امریکی جاپانیوں کی بہت عزت کرتے ہوں گے، کیونکہ جاپان نے بھی تو پرل ہاربر پر امریکی بمباری کے ساتھ ساتھ خوراک کی خوبصورت ڈبے پھینکے تھے۔ امریکہ کے خیال میں اگر اس طرح دل جیتے جا سکتے تو پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ کرنے والے دہشت گردوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہیں چاہیے تھا کہ جہاز ٹکرانے سے پہلے مین ہیٹن پر کچھ گرما گرم سینڈوچ یا برگر وغیرہ پھینک دیتے۔ امریکی اعلیٰ ظرفی پر ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ بہرحال موت اور خوراک کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز افغانوں پر برسائی گئی وہ اشتعال انگیز پمفلٹ تھے۔ 20 اکتوبر کو جو پمفلٹ گرائے گئے ان کا لب لباب کچھ یوں تھا: کیا تم طالبان کی حکومت سے خوش ہو؟ کیا یہ خوفزدہ زندگی تمہارے لیے فخر کا باعث ہے؟ کیا تم مطمئن ہو وہ جگہ جو نسلوں سے تمہاری ملکیت رہی ہے دہشت گردوں کی تربیت گاہ بن جائے؟ کیا خواہش مند ہو جو افغانستان کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیج رہی ہو اور اسلام کو بدنام کر رہی ہو؟ کیا ایسی حکومت تمہارے لیے باعث فخر ہے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے؟ کیا ایسی قوم بن کر رہنا تمہیں پسند ہے جس پر بنیاد پرستوں کی حکمرانی ہو؟ طالبان نے تم سے تہذیب و تمدن اور وراثت چھین لی ہے۔ انہوں نے تو قومی یادگاریں اور تہذیبی فن پارا کر دیے۔ وہ غیر ملکیوں کی ہدایت کے مطابق تم پر طاقت اور تشدد کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں اور اس بات پر آڑے ہوئے ہیں کہ ان کا اسلام ہی دراصل اسلام کی اصل شکل ہے۔ وہ قتل کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تمہیں مفلس اور مجبور رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سب اللہ کے نام پر ہے۔ یہ تھے وہ پمفلٹ جو امریکی جنگی جہازوں نے افغانیوں پر گرائے۔ اگر ایسی ہی سوچ کے ساتھ ایک پمفلٹ امریکہ پر گرایا جائے تو اس کا مضمون یقیناً کچھ یوں ہوگا: کیا آپ ریپبلکن پارٹی کی حکومت سے خوش ہیں؟ کیا آپ کو خوف، عدم تحفظ اور دہشت کی فضا پسند ہے؟ کیا آپ ایسی جگہ مطمئن ہیں جو نسل در نسل آپ کے خاندان کی ملکیت رہی ہو لیکن پھر کوئی اور اس پر قابض ہو جائے؟ کیا آپ ایک ایسا ٹولہ چاہتے ہیں جو امریکہ کو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دے اور عیسائیت کو بدنام کرے؟ کیا آپ کو ایک ایسی حکومت کے زیر سایہ رہنے پر فخر ہے جس نے ہزاروں دہشت گردوں کو میامی میں پناہ دے رکھی ہو؟ کیا آپ کو ایک ایسی قوم بن کر رہنا پسند ہے جس پر انتہا پسندوں، سرمایہ داروں اور مذہبی قدامت پرستوں کی حکمرانی ہو؟ ان سرمایہ داروں نے تمہارے ملک سے انصاف اور مساوات کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا اور بضد ہے کہ سوسائٹی کو منظم کرنے اور دنیا کی تنظیم نو کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ سچا ہے اور اوپر سے بھیجا گیا ہے۔
वो खुद को अखलाकियात का बहुत बड़ा उस्ताद समझते हैं और इसी अखलाकियात का दरस देते हुए कहीं वहशियाना बमबारी करते हैं, किसी मुल्क पर पूरी ताकत के साथ चढ़ाई करते हैं, कत्ल करते हैं, जुल्म और तशद्दुद करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, तख्ते उल्टते हैं, तुम्हें मुफलस और लाचार रखते हैं और दावा ये करते हैं कि ये सब खुदा के नाम पर है। अमरीकी हुकूमत की अफगानिस्तान पर वहशियाना बमबारी के बाद से अमरीकियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। ये बात इनके जहन के किसी न किसी गोशे में बैठ चुकी है कि जो कुछ अमरीका दुनिया भर में कर रहा है, इसके इंतकामी रद्द अमल का निशान बहर तौर पर इमाम ने ही बनना है। अमरीका अगर अपने खिलाफ दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहता है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ इसे अपनी खारजा पॉलिसी को तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। यही वो तरीका है जो अमरीका के खिलाफ नफरत को ना सिर्फ कम बल्कि ख़त्म कर देगा। एक अमरीकी सहाफ़ी विलियम बेलम कहते हैं, अगर मैं अमरीकी सदर होता तो महज चंद रोज़ में अमरीका के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों के ना सिर्फ हमले बल्कि दहशतगर्दी के इम्कानात भी मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देता। इसके लिए मुझे सिर्फ चंद काम करने होते। सबसे पहले तो मैं अमरीकी इस्तेमारीत का शिकार होने वाले लाखों मुतासरीन बेवाओं और यतीमों से खुले दिल माफ़ी मांगता। फिर पूरे खलूस के साथ ये ऐलान करता कि आज से दुनिया भर में अमरीकी मुदाखलत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। इसके बाद इसराइल को इतला देता कि आज के बाद वो अमेरिका की रियासत नहीं बल्कि एक बैरूनी मुल्क है। फिर मैं फौजी बजट में 90% तक कमी करता और इन बचतों को मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल करता। ये रकम काफ़ी से बहुत ज़्यादा होती। ये हैं वो इक़दामात जो मैं अपनी सदारत के पहले 3 रोज़ में वाइट हाउस में करता और चौथे रोज़ मुझे कत्ल कर दिया जाता। दोस्तों, हमारे इस फैक्ट्स फाइंडिंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो। दोस्तों, अगर आपने दहशतगर्द कौन की एपिसोड नंबर 1 फलाह बहदूद प्रोग्राम की आड़ में अमेरिका हुकूमतों को कैसे गिराता है नहीं देखी तो ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2023 के बाद सऊदी अरेबिया पर तुर्की की हुकूमत होगी या नहीं तो नीचे क्लिक कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।